السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلام وعلی نعمت الایمان وعلی نعمت القرآن۔ الحمد للہ ان جعلتنا من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله رؤوف رحيم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر ایک نئی صبح کے ساتھ اس دعا اور تمنا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی سلامتی، صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور آپ کے گرد و نواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشگوار ماحول عطا فرمائے۔ اگرچہ عالمی طور پر فضا بہت ہی اداس ہے اور بے چینیاں ہیں، اضطرابات ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے بے چینی اور اضطراب کی صورت میں بہترین ریمیڈی کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ جب آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو آپ نماز کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یعنی نماز سے مراد یہ نہیں ہے کہ فرض نماز نہیں، بلکہ نوافل کی نماز میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ نماز اور روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورس آف اسٹرینتھ بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کا دامن جو ہے اس کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے گفتگو کرتے ہیں آج کے موضوع پر، اور آج کا موضوع موجودہ حالات کی روشنی میں بہت ہی اہم ہے۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا۔ جی ہاں، ام حبیبہ جن کا اصلی نام رملہ بنت ابی سفیان بن حرب، یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ صاحبزادی ہیں۔ انتہائی ذہین، خوبصورت، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو مجاہدے، ریاضت اور صبر اور جفاکشی کی جو خوبیاں ہیں وہ بھی عطا فرمائی تھیں، اور حسن و جمال بھی عطا فرمایا تھا کہ بقول ان کے والد کے کہ سرزمین عرب میں میری بیٹی سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے ناظرین گرامی کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ
ان لوگوں میں کہ جن کی شکل و شباہت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی جلتی تھی. ہی واز ون آف دیم. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، اور پھر حضرت سفیان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام سے پہلے قریش کی لیڈرشپ اور بڑا معزز مقام عطا فرمایا تھا. تو حضرت رملہ، جن کا بعد میں نام ام حبیبہ پڑ گیا، ان کی پیدائش ہوتی ہے شرک اور بت پرستی کے ماحول میں. لیکن آفتاب نبوت جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں ہر جگہ پہنچنی شروع کرتی ہیں ویسے. اور جو اولین سابقون الاولین تھے مسلمانوں میں، ان میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، جن کے والد اسلام سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سن کہ دونوں کی پیدائش ایک ہی سال میں ہوئی، اور دونوں ہم عمر تھے اور دونوں کی دوستی تھی. لیکن اسلام کے بعد حالات جو ہیں وہ مختلف ہو گئے. دوستی سے وہ سٹانچ مطلب ہے کہ ایڈورسری بن گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نعمتوں سے نوازنا چاہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے بس. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کے گھر میں شرک اور بت پرستی، اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب پہنچتی ہے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل کشادہ ہوتا ہے، اور وہ آپ کی بیعت کرتی ہیں اور مسلمان ہو جاتی ہیں. لیکن ان دنوں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مکہ کے حالات جو تھے وہ نامناسب، انتہائی ناقابل برداشت تھے. اور ان کے شوہر نامدار عبید اللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ، جو ام المومنین حضرت زینب بنت جہش کے سگے بھائی تھے، تو ان کے ساتھ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے شادی ہوتی ہے. لیکن ایون دو کہ وہ ایک ایفلوئنٹ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور حسب کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے، معاشرے کے اندر جو وقار تھا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے باوجود ان کے لیے اور ان کے خاوند کے لیے مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی. اور دیگر مسلمان مہاجرین صحابہ کرام کی طرح یہ کپل بھی جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں. یہ آسودگی کی زندگی اور رکھ رکھاؤ اور یہ تمام چیزیں ایک طرف، ایمان کی جو ان کو لذت ملی تھی اس کے لیے انہوں نے تمام قربانیاں جو ہیں وہ دی. تو حبشہ میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر مزید چیلنجز ان کو پیش آتے ہیں. ایک روایت ہے، اور اس روایت کی جو ہے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے شوہر نامدار عبید اللہ بن جہش، جو اسلام لانے سے پہلے عیسائی تھے، مسیحی تھے، وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو دوبارہ مسیحیت کی طرف وہ چلے جاتے ہیں.
اس کے بارے میں ہمیں ایک خواب ملتا ہے کہ حضرت امیمہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ اپنے شوہر کو بہت ہی بری حالت میں دیکھا ان کو، اور ان کی حالت جو تھی وہ اس کو دیکھ کر میں ڈر گئی، اور ان کی حالت کافی چینج ہو چکی تھی۔ اور وہ خواب میں نے اپنے خاوند سے صبح ذکر کیا تو اس خواب کا تو اثر نہیں ہوا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں اپنے پرانے دین کی طرف واپس لوٹتا ہوں، اور مجھے اس میں بہترین ڈائریکشن نظر آتی ہے، اور تم بھی میرے ساتھ جو ہے اس دین کے اندر آ جاؤ۔ تو حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، یہ پردیس کے اندر خاوند کمپینین بھی چھوٹ جائے، کیا کریں؟ واپس جائیں، اس کے دین کی طرف لوٹ جائیں، اسلام کے اوپر قائم رہیں، بت اور شرک پرستی جو ہے اس کی طرف لوٹ جائیں۔ لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ نہیں، آپ بھی اپنا فیصلہ واپس لے لیں اور اسلام کے اوپر قائم رہیں، لیکن وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ بہرکیف کچھ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ان کے شوہر فوت بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ اب ان حالات کے اندر یہ خبریں پہنچتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور خبریں آتی رہتی تھیں، لوگ جاتے تھے آتے تھے، اور یہ کون سا وقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں آ کر سیٹل ہو گئے بس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ ایک خاتون بے یار و مددگار پردیس کے اندر ہو، بغیر کسی انسانی سہارے کے۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دوسرا خواب دیکھا، اور دوسرے خواب میں مجھے کہا گیا کہ یا ام المومنین، خواب میں کسی نے مجھے پکارا کہ اے مومنین کی ماں۔ تو یہ بات سن کر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شرف زوجیت کے اندر لے لیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جیسی میری عدت ختم ہوئی تو نجاشی بادشاہ کے دربار سے اس کی ایک کنیز تھی، اس کا نام تھا ابرہہ، وہ میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے آپ کو پیغام بھیجا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ساتھ عقد کریں، نکاح جو ہے وہ پڑھیں۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پردیس میں تھیں، جہاں پر ڈپریشن ہو سکتا ہے، کتنے خطرات ہو سکتے ہیں، تو اس ماحول میں جب ان کو یہ خبر ملتی ہے تو وہ خوشی کا اظہار کرتی ہیں، اور ان کے پاس اس وقت چاندی، زیورات، جو بھی چیزیں تھیں، تو یہ ایک پرانی ٹریڈیشن ہے کہ جو کوئی آپ کو کوئی خوشخبری دیتا ہے تو اس کو آپ خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے ہیں، ان کو کچھ تحفہ وغیرہ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کنیز کو تحفے میں کچھ زیورات، کچھ جیولری دی کہ بھائی تم نے ایک اچھا کام کیا ہے اور مجھے اچھی خبر جو ہے وہ سنائی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں بادشاہ سلامت نے یہ بھی پیغام بھیجا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کسی کو وکیل منتخب کر لیں۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو
صحابہ کرام مہاجرین کے اندر موجود تھے ان کو اپنا وکیل مقرر کیا، اور بادشاہ سلامت نے، نجاشی بادشاہ نے اپنے دربار میں، اپنے پیلس کے اندر جو ہے نکاح کی تقریب منعقد کی۔ اس کے اندر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو موجود تھے ان تمام کو انوائٹ کیا گیا، اور نجاشی بادشاہ نے پھر خطبہ نکاح پڑھا، اور اس خطبہ نکاح کے جواب میں پھر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور وکیل اس خطبے کا جواب دیا۔ اور اس کے اندر ایک دوسری خوبی یہ تھی کہ بادشاہ سلامت نے آن بیہاف آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم 400 دینار بطور مہر جو ہے وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش کیا، اور لوگوں کے سامنے انہوں نے دکھایا، اور یہ تقریب خوشی کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ ختم ہوئی، اور لوگ رخصت ہونے لگے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو انبیاء کی ٹریڈیشن ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے اندر ولیمہ ہوتا ہے اور لوگوں کی دعوت ہوتی ہے، تو اس نے بڑی لیوش دعوت جو تھی وہ اس کا انتظام کیا تھا، اور لوگوں نے وہاں پر اچھی طریقے سے کھانا جو ہے کھایا، اور بادشاہ سلامت کی جو بیویاں تھیں انہوں نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تحائف پیش کیے، اور اس اثناء میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مزید تحائف اور گفٹ ابرہہ کی کنیز، نجاشی بادشاہ کی کنیز ابرہہ کو پیش کرنے کی کوشش کی، تو اس کنیز نے یہ کہا کہ مجھے بادشاہ سلامت نے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کی طرف سے کسی تحفے کو قبول نہیں کروں، لیکن آپ کا حسن سلوک اور آپ کے پیغمبر کا حسن سلوک دیکھ کر، آپ کی تعلیمات کو دیکھ کر میں اسلام قبول کرتی ہوں، اور جب آپ جائیں گے اپنے خاوند نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو میری طرف سے ان کی خدمت میں سلام عرض کرنا۔ تو یوں ناظرین گرامی، یہ نکاح کی محفل ہوتی ہے جس میں دلہن ہے، دلہن کے مقرر کردہ وکیل ہیں، دلہن کو جو مہر دیا جاتا ہے وہ ہے، لیکن دولہا جو ہے وہ دور ہے۔ تو اس کے اندر کیا سبق ملتا ہے کہ دونوں کی ایک جگہ موجودگی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، ان کی رضامندی جو ہے وہ ضروری ہے، اور گواہان اور مہر کا ہونا اور ایجاب و قبول جو ہے یہ اس کے مین پارٹس ہیں اور پلرز ہیں جن کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور دوسری بات کہ نکاح کی تقریب کے اندر خطبہ جو ہے یہ پرانی ٹریڈیشن ہے، اور ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی یہ بات جو ہے وہ رائج ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا تو وہاں بھی نکاح ہوا تھا۔ جب یہ خبر پہنچتی ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو دیکھیں اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بہت شدید مخالفت تھی، اور جان کے دشمن تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ، اور انہوں نے اسلام کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے کوئی کوشش باقی نہیں چھوڑی تھی۔ تو انہوں نے کیا ریمارکس دیے، کیا کمنٹس دیے؟ انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص ہیں محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی پروپوزل کو نکاح کے لیے کوئی ریجیکٹ ہی نہیں کر سکتا ہے. وہ اتنے مہربان ہیں اور اتنے کمپیٹیبل ہیں کہ کوئی کہیں بھی وہ رشتہ ان کے لیے جائے گا تو ان کے رشتے کی دعوت کوئی ریجیکٹ نہیں کرے گا. تو ناظرین گرامی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا ہجرت کے تقریباً 7ویں سال میں مسلمان ڈیلیگیشن کے ساتھ جو مہاجرین تھے حبشہ کے اندر، یہ ایک خصوصی ڈیلیگیشن کے اندر جو ہے نجاشی بادشاہ ان کو تحائف کے ساتھ بھیجتے ہیں اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں. اور یہ عرصہ جو ہے جو ان کا ہجرت کا ہوتا ہے حبشہ کے اندر، تو مکہ سے تو ڈیٹیچ ہو جاتی ہیں، واپس آ کے بجائے کہ مکہ میں جاتی ہیں اپنے والدین کے پاس، وہ کہاں جاتی ہیں؟ وہ اپنے خاوند نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان جو حدیبیہ کی ٹریٹی ہوتی ہے، اس ٹریٹی کوئی جو کنڈیشن تھیں، جو کلاس تھیں، اس کی وائلیشن ہوتی ہے قریش کی طرف سے، اور اس کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس کی جو ٹرم ہوتی ہے، وہ پورے ہونے کو آتی ہے. اور پولیٹیکلی اس وقت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے کہ مسلمان پولیٹیکلی پاورفل ہو جاتے ہیں. اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور قریش کے لوگ جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اس درخواست کے ساتھ کہ یہ جو ٹریٹی ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے اور آپ اپنی قوم کے لوگوں پر اٹیک مت کریں، اس کو ایکسٹینڈ کر دیں کچھ اور عرصے کے لیے. اور جب وہ آتے ہیں تو وہ سیدھے اپنی صاحبزادی کے پاس جاتے ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اور جیسے ہی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھتی ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک جس کے اوپر آپ آرام فرماتے تھے، لیٹتے تھے، اس کو لپیٹ لیتی ہیں، ویسے اٹھا دیتی ہیں اس کو. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھے، اپنی بیٹی کا یہ جو رویہ ہے یہ ان کو ناگوار گزرتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی، آپ کو میرے ساتھ جدائی کے بعد کچھ برائی کا اثر آپ کے اوپر ہوا ہے کہ میں آپ کو ملنے کی آ رہا ہوں اور آپ میرے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر رہی ہیں، آپ نے بستر اٹھا دیا. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ ادا فرمایا جو ریکارڈ پر ہے. فرمایا کہ یہ بستر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ مشرک ہیں، آپ نجس ہیں، آپ کے لیے اس بستر پر بیٹھنا مناسب نہیں ہے. تو یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال کا ایمان تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، ادب، اور آپ کے وجود مسعود کے ساتھ جو بستر ٹچ ہوتا تھا، انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس کے اوپر اپنے والد جو ان کے لیے بہت ہی مہربان تھے ان کو بٹھانا مناسب نہیں، کیونکہ وہ مشرک تھے اور نجس تھے. تو ناظرین گرامی، یہ گفتگو ہم جاری رکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ، ان کے جوابات بھی دینے کی کوشش کریں گے، اور یہ ایمان افروز گفتگو کو بھی ہم جاری رکھیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، ویلکم بیک۔ اب ہماری نشست کا دوسرا حصہ ہے۔ اس کے اندر آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ ان دا مین ٹائم ہم ریزیوم کرتے ہیں ہماری جو گفتگو تھی ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک تو شرف یہ عطا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا، اور یہ دنیا اور آخرت میں بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ازواج مطہرات کی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روایت کا شرف بھی حاصل ہوا، اور ان کے متعلق 50 سے زائد۔ السلام علیکم، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آپ کا آج بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا ٹاپک ہمیں ایکسپلین کر رہے ہیں۔ مایوسی تو ہے، تو اس کے لیے آپ دعا بھی کوئی بتائیے، اور دوسرا کہ جو بھی اللہ کی دین کی جو چیزیں ہیں وہ اپلائی نہیں ہوتی، ان کے لیے ہم کیا کریں؟ اسی لیے ہم مایوسی ہے، ہمیں ہر طرف سے مایوسی ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اس حالات میں آپ جو جی ہیں کیا دعا پڑھیں میں سے؟ جی دعا بھی پڑھیں، اور دیکھیں جو میسج ہے نا وہ تو بہت اچھا ہے، جی مگر اپلائی نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے ہم مایوسی سے کیسے نکلیں؟ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، آپ کا سوال بہت ہی مناسب اور ٹو دا پوائنٹ ہے۔ میں نے جس طرح شروع میں درخواست کی تھی کہ فضا جو ہے وہ اس میں اداسی ہے اور سوگواری ہے، اور ہمارے جو نشست ہے اس کے اندر ہم گفتگو کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے کہ اس نے نہ صرف اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حدیثوں کو محفوظ فرمایا، بلکہ جو صحابہ کرام آپ کی خدمت میں رہتے تھے، آپ کے ساتھ جانثاری کا مظاہرہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرتوں کو بھی محفوظ فرمایا۔ اور ایسے دور میں، ایسے ماحول میں، ایسے اوقات میں کہ جس کے اندر انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور بظاہر کوئی صورت انسان کو امید کی، وے آؤٹ کی نظر نہیں آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بہت سی صورتیں جو ہیں وہ ہمیں بتائیں۔ مثال کے طور پر سورہ طلاق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو لوگ کے خوف خدا اور تقوی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے وے آؤٹ اور رزق کی فراوانی کا انتظام فرماتا ہے، ایسی جگہ سے کہ جہاں پر ان کو کوئی امید بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کافی ہوتا ہے جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک جو ہے پیمانہ مقرر فرمایا ہے. اس کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ پیمانہ جو ہے یہ ہے ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہو کر ہوتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو بطور مسلمان ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے. یقیناً یہ جو حالات ہیں یہ بہت چیلنجز ہیں، اور ان حالات کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے وہ بہن بھائی جو ایمان کے اندر کمزور ہیں، جن کی ایسوسیشن مسلمانوں کے ساتھ کم ہے، جن کے اندر نماز روزے کا، قرآن کی تلاوت کا، سیرت کے مطالعے کا اہتمام بہت ہی کم ہے، ان کے لیے اس بات کے خطرات ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ ایمان کی نعمت سے محروم نہ ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ وہ جو مسلمان ہیں وہ کیا کریں؟ ایمان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں، اعمال صالحہ کرتے رہیں، اور یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اچھائی کی تلقین کریں اور صبر کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھیں. اور تیسری بات میں عرض، جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مولانا؟ سب ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں، فرمائیں جناب. الحمد للہ. میں سوال تھا میرا کہ میں پروگرام اسٹارٹنگ میں نہیں دیکھا، تو میں ابھی علیہ السلام ان کی پہلے شادی ہوئی تھی یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی تھی؟ پہلی شادی تھی ان کی نا؟ یہ حضرت ام حبیبہ کی. جی حضرت ام حبیبہ علیہ السلام کی شادی نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی شادی ان کی نہیں تھی. ان کی شادی ان کے ساتھ ان کے شوہر تھے عبید اللہ بن جہش. ہلو، آپ مجھے بتانا. ہاں میں اس کا جواب دے رہا ہوں. آپ کا کوئی اور سوال ہے؟ جی بس یہ سوال میں تفصیل سے سننا چاہتی ہوں اس کا. ہاں میں عرض کرتا ہوں، جیسے کہ میں نے، آپ سنتے رہیں، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. پہلے میں ہماری جو بہن نے سوال کیا تھا ان کا جواب پورا کرتا ہوں کہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پوچھنا چاہتی ہوں جو عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے ساتھ وتر کے بعد 2 نفل ہوتے ہیں، جی وہ نفل پڑھنے چاہیے یا نہیں پڑھنے چاہیے؟ نہیں پڑھنے چاہیے. کوئی کہتے ہیں پڑھنے چاہیے، کوئی کہتے ہیں نہیں پڑھنے چاہیے. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دے دیں. اور کوئی سوال یہ تفصیل سے بتانا. جی وتر کے بعد 2 نفل جو ہوتے ہیں وہ ان کا. میں عرض کرتا ہوں جناب. شکریہ. پہلے جو ہم بات کر رہے تھے، ہماری بہن نے سوال کیا تھا کہ موجودہ حالات جو ہیں اس کے اندر جو پریشانیاں ہیں، تو مختصراً میں عرض کروں گا کہ آپ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد جو ہے وہ کریں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ موسیٰ علیہ السلام نے پردیس میں مدین میں جب گئے تھے تو پردیس میں تھے، ریفیوج کی ان کو ضرورت تھی، اور یہ اسپونٹینیسلی یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ سورہ قصص کے اندر ہے. تو یہ دعا کرنی تھی، اور ان دعا کرنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی نے انتظام فرما دیا کہ شعیب علیہ السلام سے ملاقات بھی ہو گئی اور شعیب علیہ السلام کے داماد بھی بن گئے. تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا کثرت سے ذکر کریں، اور رب
انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور اصحاب کہف کی ایک دعا ہے سورہ کہف کے اندر، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ دعا اصحاب کہف نے بالکل ایسے مایوس کن حالات میں پڑھی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پروٹیکشن عطا فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دعا جو ہے اس کا سلسلہ قائم رہنا چاہیے، چاہے دعا کی قبولیت کے اندر کتنی بھی دیر لگ جائے۔ اور دوسرا، ہماری بہن نے سوال کیا تھا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوسری شادی تھی، کہ ان کے پہلے شوہر جب حبشہ میں گئے عبید اللہ بن جہش، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ گئے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اینی وے ان کا وہاں پر انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، اور نکاح کا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پردیس میں تھیں، مشکل میں تھیں، اور بہت سارے ان کے لیے مسائل تھے، کہ کم از کم ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جب وہ آئیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ریلیف عطا فرمائے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آپ ہوئیں، اور ان کو ام المومنین کا خطاب اور اعزاز ملا۔ تیسرا سوال تھا، ہماری بہن نے پوچھا ہے کہ عشاء کی نماز کے اندر جب ہم آخر میں وطر پڑھتے ہیں تو وطر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا کیسے ہے؟ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ وطر جو ہے وہ رات کی آخری نماز ہے۔ آخری نماز سے مراد کیا ہے؟ کہ آخری نماز وہ کہ جس کو پڑھنا واجب ہے۔ اگر وطر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو بھی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں جب آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے تو آپ تہجد کے نوافل پڑھنے کے بعد آپ وطر پڑھتے تھے، اور وطر کے بعد ہمیں روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ وطر کی نماز لمبی ہوتی تھی تو آپ وطر کے بعد 2 رکعت نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ تو آپ لوگوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وطر کی نماز کے بعد وہ 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ وہ 2 رکعت، حالانکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نماز کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں تو آپ کو وطر کا پورا ثواب ملتا ہے، اور اگر آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو آپ کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کی نیت ہوتی ہے وطر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، تو امید ہے کہ اس نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پورا ثواب جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نوافل آپ اس کے بعد جتنے پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ناظرین گرامی، نوافل پڑھنے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ ہماری فرض، سنتوں اور واجب نمازوں کے اندر جو کمی بیشی ہو جاتی رہ جاتی ہے خشوع و خضوع کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی، تو اس کو نوافل جو ہیں وہ کمپنسیٹ کرتے ہیں۔ اس لیے نوافل کی یہ حکمت ہے۔ اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جب بندے کے اعمال نامے میں پوچھیں گے فرشتوں سے کہ ان کی اعمال نامے میں نماز دیکھیں کتنی نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں، اور اگر نمازوں میں کوئی نقصان ہوگا، کمی بیشی ہوگی،
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ ان کی ریکارڈ میں دیکھیں انہوں نے کوئی نفل بھی پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے. اگر نفل پڑھے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کی نمازوں کے اندر جو قصور تھا، جو ڈیفیشنسی تھی، کمی بیشی تھی، وہ نفل کے ذریعے سے پورا کر لیں. تو نفل پڑھنے چاہیے. تو ناظرین گرامی، ہماری گفتگو چل رہی تھی. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو اور سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم. بہن آپ کی آواز ذرا کلیئر نہیں ہے، پلیز دوبارہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہمیں بھی پڑھنے کی اجازت ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ہر مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا حضرت یونس علیہ السلام کا، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم بھی یہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ ہر مسلمان اس کو پڑھ سکتا ہے. بس تو اس کو آپ اپنے ڈیلی جو آپ کے وظائف ہیں، اذکار ہیں، اس کا حصہ بنائیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کم از کم 100 مرتبہ آپ پڑھیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس کی. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جناب. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. اسلامی ہسٹری کی معلومات ملتی ہے، شکریہ. نالج میں اضافہ ہوتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے سلطان سیرا، تو یہ 7 دفعہ پڑھے تو آپ کا کل 7 بولنا چاہیے. سوری آپ کی آواز پھر وہ بیچ میں وہ ہو رہی ہے، آپ دوبارہ آہستہ سے بولیں پلیز. جی سورہ بنی اسرائیل کی آیت کی ہے نمبر 80 یقول رب ادخلنی. تو جب ہم پڑھتے ہیں آپ وہ آیت مجھے پڑھ کے سنائیں. آپ جی قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. جی تو کل کو بولنا چاہیے ساتھ. ہاں قرآن کی آیت ہے بالکل. ٹھیک ہے. شکر کے علاج کے لیے کسی نے بتایا تو میرے پاس پوچھ لو. ہاں مطلب ہے کہ اگر آپ اس کو بطور دعا کہتے ہیں رب ادخلنی مدخل صدق بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بطور وظیفے کے آپ جیسے آپ سورہ فلق کے اندر ہے قل اعوذ برب الفلق، تو آپ اس کے بغیر بھی اگر آپ کہیں کہ اعوذ برب الفلق تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ویسے اس کے اندر کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے، بطور دعا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن کے اندر ہے اسی کے ساتھ آپ اس کو پڑھتے رہیں. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب جی میں ذرا اس کی بات فرما دیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورگلایا یا ان سے وہ درخت کے پاس گئے، باقی ساری وہ بات آپ کو تو جو وہ ان کے سطر کھلے اور اس طرح وہ نیچے آئے. دوسرا میرا یہ ہے کہ وہ ان کے بیٹے قابیل نے ابیل کو قتل کیا تو ان کے نفس نے مارا. تو میں کہتا ہوں وہاں شیطان یہاں نفس، تو یہ دو ذرا اس کی ذرا وضاحت فرمانا، اس میں کیا حکمت یا کیا جو سمجھتے ہیں مسلط کیا تھی وہ ذرا پلیز. آپ نے تو بہت سوال آپ کا تو بہت لمبا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور پھر حضرت علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں، تو میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سنتے رہیں. ویسے دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، کہا جا چکا ہے، اور ایک ججمنٹ تھی، مطلب ایرر تھی آف ججمنٹ، اور اس کے اندر بتانا مقصود یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. اور یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان مسلمان بندہ مومن مرنے سے پہلے گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں انسان کے لیے جب تک انسان کے پاس موت کا پیغام نہیں آتا ہے۔ تو جی ہاں، تو ایک تو بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل کا جو واقعہ ہے سورہ مائدہ کے اندر، اس کے اندر ان کی آپ نفس امارہ کی بات کہہ دیں یا جیلیسی کہہ دیں، کوئی بات بھی کہہ دیں، بہرکیف ایک انسانی نیچر ہے جس کو ایکسپوز کیا گیا ہے، اور وہ انسانی نیچر آج کل بھی اس کی ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے۔ اور جب کبھی ہمیں ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑے تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کنسلٹیشن کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ تو ناظرین گرامی، آج یہ گفتگو ہماری حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تھی اس کے اوپر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ایک بات ان کی میں آپ کو آخری بات بتاتا ہوں کہ وہ حدیث کی راویہ تھی اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کی کہ جو مسلمان بندہ 24 گھنٹے دن رات کے اندر 12 رکعت پڑھے گا نوافل کے، فرض کے علاوہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور ہمارے فقہاء کہتے ہیں کہ 12 رکعت سے یہاں مراد ہیں 12 سنتیں جو آپ فجر میں 2 پڑھتے ہیں، ظہر میں 4، پھر 2، پھر مغرب میں 2، پھر عشاء میں 2، اسی طریقے سے جو 12 رکعتیں پڑھتی ہیں ان کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے گھر بنائے گا۔ تو ہمیں یہ سنتیں مس نہیں کرنی چاہیے اور ان کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی اس محفل میں ہم نے ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں چند جو باتیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ آپ دعا میں شامل ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین اور لبنان کے جو مظلومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان اور عافیت کے اندر رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلات کو جلد از جلد آسان فرمائے، اور جو بھی ہمارے بہن بھائی چیریٹیز ان کی مدد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت، ڈگنیٹی اور آزادی کی نعمتیں عطا فرمائے۔ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمین۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.